بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے ذریعے آج ایک اناؤنسمنٹ کی ہے۔ وہ اناؤنسمنٹ پنجاب کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے ایک بہت امپورٹنس رکھتی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج 12,500 اسکول ٹیچر انٹرنز کی بھرتی کے لیے صوبائی کابینہ نے باقاعدہ اجازت دے دی ہے۔ اس پوسٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ پر منتھ سٹائپنڈ جو ان 12,500 بھرتی ہونے والے ایس ٹی آئیز اساتذہ کو دیا جائے گا وہ 45,000 پر منتھ ہوگا۔ یہ رانا سکندر حیات صاحب نے آج یہ ابھی جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 9:35 ہے 16 جنوری، تو اب سے 9 گھنٹے پہلے یہ ان کے اکاؤنٹ پہ پوسٹ موجود ہے۔ رانا سکندر حیات کا یہ آفیشیل اکاؤنٹ ہے۔ تو اس میں جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کرنے جا رہا ہوں کہ اس میں کوالیفیکیشن کیا ریکوائر ہوگی، ایج لیمٹ کیا ہوگی، بھرتی کس لیول پہ ہوگی، ٹینیور کتنا ہوگا، سیلری کتنی ہوگی، کیسے ملے گی، کون بھرتی کرے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا۔ بہت لینتھی یہ ڈاکومنٹ ہے، اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹ چاہیے تو اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ یہ ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں، ادروائز ڈسکرپشن میں میں نے ایک لنک دیا ہوا ہے، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اس ڈاکومنٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا ہمارے آفیشیل نمبر سے بھی آپ لے لیں گے۔ آفیشیل نمبر واٹس ایپ آپ کو ابھی بتا دیا جائے گا۔ اب دیکھیں اس میں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا مین وومن ٹرانسجینڈر سبھی اپلائی کر سکیں گے۔ منیمم کوالیفیکیشن جو ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول ہے اس کے لیے ماسٹر رکھی گئی ہے، بی ایس یا ماسٹر ڈگری، ایم اے، ایم ایس سی، بی ایس آنر ریلیونٹ سبجیکٹ میں، اور پریفرنس ان کو دی جائے گی جن کے پاس بی ایڈ یا ایم ایڈ ہوگی۔ اب جس کے پاس ایم ایڈ ہوگی اوبویسلی بات ہے کہ اس کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی، کسی کے پاس بی ایڈ ہے تو اس سے کم، کسی کے پاس بی ایڈ ایم ایڈ دونوں نہیں ہے تو پھر اگر سارے ہی جو اپلیکنٹس ہیں ان کے پاس بی ایڈ ایم ایڈ نہیں ہے تو پھر ایکول ویٹیج ہوگا۔ ایج لیمٹ 21 سے 45 ایئر ہے، اور فریش ایکسپیرینس دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ پریفرنس جو ہے نا ان کو دی جائے گی جن کا کوئی پرائیویٹ ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل بن جاتے ہیں سرٹیفکیٹ۔ اب یہاں پہ بات لکھی ہوئی ہے ریلیونٹ سبجیکٹ، اس سے کیا مراد ہوگا؟ ریلیونٹ سبجیکٹ سے مراد یہ ہے، ایک سکول کہتا ہے کہ مجھے سائنس کا بایو کا بندہ چاہیے تو وہ سیٹ ایڈورٹائز ہو جائے گی، ایک کہتا ہے اردو کا چاہیے، اردو کا جو ماسٹر ڈگری پی ایس ڈگری ہولڈر ہے وہ وہاں پہ تعینات ہوگا، انگلش کی چاہیے تو انگلش والا۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے سبجیکٹ والے جو ہے وہ ایلیجیبل ہیں کون سے نہیں ہیں؟ میں کچھ سبجیکٹس یہاں پہ بتا دیتا ہوں، انہی سبجیکٹس والے ہی ایلیجیبل ہوں گے، ادروائز نہیں ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلے انگلش ہے، اردو ہے، اچھا سائنس میں دیکھیں بایو ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، ٹھیک ہے، اور کون سی ہے باٹنی زولوجی اگر ہے تو بھی وہ بھی ایلیجیبل ہوں گے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ اردو انگلش شاید میں نے بتا دی ہے، اسلامک سٹڈی ہے، ٹھیک ہے، اور پاک سٹڈی والے کو شاید رکھ لیں جنرل کیٹیگری میں۔ تو یہ میرے حساب سے یہ سبجیکٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں ایلیمنٹری لیول پہ مڈل اسکولوں میں ایم اے، ایم ایس سی، بی ایس آنر، بی اے، بی ایس سی بھی ایلیجیبل ہوگا، لیکن اگین ہے کہ جس کے پاس بی ایڈ ہے یا جس کی کوالیفیکیشن ہائر ہوگی وہ میرٹ میں ٹاپ پہ ہوگا۔ تو اس میں ماسٹر پلس بیچلر دونوں میں سے کوئی ڈگری ہے، بیچلر والے بھی ایلیجیبل ایلیمنٹری لیول پہ۔ اگین اس میں فریش اور ایکسپیرینس اپلائی کریں گے، ایکسپیرینس کو ویٹیج زیادہ دیا جائے گا۔ پرائمری لیول پہ آ جاتے ہیں، اس میں منیمم کوالیفیکیشن بی اے، بی ایس سی ہے، پریفرنس بی ایڈ والوں کو دی جائے گی، ٹھیک ہے، فریش اور ایکسپیرینس دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا جی ایج، کوالیفیکیشن، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہائر کس کو کہاں پہ کیا جائے گا۔ یونین کونسل بیس پہ ہائرنگ ہوگی۔ یونین کونسل جہاں پہ نہیں ہے تو ایم سیز ہیں، میونسپل کارپوریشنز ہوتی ہیں شہروں کے اندر، تو اس میں یہ جو ہے وہ ہر ایم سی میں جو ہے یہ بھرتی ہوگی۔ تو اگر ان کیس اگر اس یو سی ایم سی سے بندہ نہیں ملتا تو پھر اوپنلی پھر باہر سے بندہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے پھر باقاعدہ سرٹیفکیٹ لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یونین کونسل کے جو مطلب یہ ہے کہ صاف ذرا ایڈریس بھی دیکھا جائے گا، ڈومیسائل کا، سی این آئی سی کا، یا شاید سرٹیفکیٹ بھی ڈیمانڈ کیا جائے۔ سلیکشن پروسیس، سب سے پہلے جو ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہے وہ دیکھے گا کہ میرے اسکول میں اس چیز کی ضرورت ہے، اسکول ٹیچر انٹرن کی ضرورت ہے، تو اس میں ہیڈ اور اس کے 2 اسکول کونسل کے ممبر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، یہ سیٹ چاہیے ہمارے پاس، اس سبجیکٹ کی یہ سیٹ ویکنٹ پڑی ہے۔ پھر اس کو ہیڈ جو ہے وہ ایڈورٹائز کر دے گا کہ میرے اسکول میں
مجھے یہ والا STI چاہیے اس سبجیکٹ کا حامل. پھر اپلیکیشن سبمیشن کی ڈیڈ لائن دی جائے گی اور یہ آن لائن ہی اپلائی ہوگا لنک کے ذریعے. لنک بعد میں پرووائڈ کیا جائے گا, ابھی نہیں آیا. پھر ان اپلیکیشنز کی سکروٹنی ہوگی جو بھی اپلوڈ کی گئی ہیں. تو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ کو پھر ان میں سے جو ٹاپ میرٹ پہ ہوں گے ان کو جو ہے انٹرویو کے لیے کال کیا جائے گا. یہ یاد رکھیے گا کہ مثال کے طور پر 5 سیٹیں ہیں نا کسی اسکول کے اندر, تو 5 سیٹوں کے لیے جو ہے نا 10 لوگوں کو میکسیمم بلایا جائے گا. ٹھیک ہے, 10 سے 15 ہو سکتا ہے 20 اپلیکنٹ ہیں 20 آ جائیں, بٹ سلیکشن انہیں 5 کی ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں انٹرویو میں ویٹیج ہمارے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں برابر دیے جاتے ہیں, یعنی انٹرویو کے مارکس تقریباً برابر دیے جاتے ہیں. 5 ہیں تو سب کو 3 سب کو 4 اس پیٹرن پہ دیے جاتے ہیں. تو ہوپ فلی اس بار بھی ایسا ہی ہوگا. تو یہ اب ریس ہے آپ کی میرٹ کی, تو جو میرٹ پہ آئے گا تو اس کی بھرتی ہوگی. ٹھیک ہے, انٹرویو کی ڈیٹ بھی اناؤنس کی جائے گی باقاعدہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہائرنگ ہوگی. اب اگلا ہم دیکھتے ہیں کہ کمیٹی میں کون کون ممبر ہوں گے جو ہائر کریں گے, جو رکھیں گے. سب سے پہلے اس اسکول کا ہیڈ, اس اسکول کا AEO, اگر ہائی اسکول ہے تو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر, اور اس کے بعد 2 اسکول کونسل کے ممبران. یہ ٹوٹل جو ہے کمیٹی کے ممبر ہوں گے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن میکسیمم مارکس. ٹھیک ہے, کہ کتنے % پہ آپ کو جو ہے وہ ویٹیج آپ کا کتنا ہوگا ماسٹر بیچلر. ماسٹر کے جو ہے وہ ٹوٹل 40 مارکس ہیں, MPhil PhD کے نہیں ہیں بھائی. ٹھیک ہے, بیچلر کے 55 نمبر ہیں. اگر کسی کے 90% یا اس سے ابو ہیں, ٹھیک ہے, سمیسٹر سسٹم میں یا اینول میں 80% سے اوپر ہیں, تو اس کو پورے 40 دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور بیچلر میں ہیں اسی طرح سیم, تو اس کو 15. 80 سے 90 کے بٹوین ہیں سمیسٹر میں, یا 70 سے 80 کے درمیان ہیں اس میں اینول سسٹم میں, تو 36 دیے جائیں گے. اسی طرح 70 سے 80 ہیں سمیسٹر میں اور اینول میں 60 سے 70 ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو 32. اچھا, اسی طرح اگر 60 سے 70 سمیسٹر میں ہیں تو 28, یا 50 سے 60 اینول میں ہیں تو 28. 50 سے 60 سمیسٹر میں ہیں یا 40 سے 50 اینول میں ہیں تو 24 مارکس دیے جائیں گے. یہ 5 لیول جو ہیں وہ بنائے گئے. اب اس سے کم جس کے ہوں گے تو صاف ظاہر اس کو 24 ہی ملیں گے. اسی طرح BS کے ہیں تو یہ BS کے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ BS کے کتنے, یہ ساری چیز سب کے لیے ہیں. 90% سے اوپر والوں کے 40 میں سے 40, 15 میں سے 15, یا اینول میں 80% سے اوپر. اسی طرح BS میں بھی ایسے ہی ہوں گے پورے مارکس, یہی پرسنٹیج پھر بنتی جائے گی. انٹرمیڈیٹ میں دیکھیں 90% سے اوپر والے, BS میں تو سمیسٹر سسٹم ہی ہوتا ہے, تو انٹرمیڈیٹ میں اینول ہوتا ہے, تو 80% سے اوپر والے 15, 70% سے اوپر والے 70 سے اوپر اور 80 سے بلو 13.5, 60 to 70 12, اور 50 to 60 10.5, اور 40 سے 59 مارکس ہوں گے. سیم اسی طرح میٹرک کے ہیں, بالکل سیم. ٹھیک ہے, کیونکہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے 15. اگر کسی کے پاس یہ کوالیفیکیشن ہے, B.Ed ہے تو اس کو 10 نمبر ملیں گے. M.Ed ہے, B.Ed M.Ed ہے تو اس کو 10 مارکس ملیں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہ فکس ہیں, اس میں کوئی پرسنٹیج کی بات نہیں ہے. ٹیچنگ ایکسپیرینس فریش کو بھی انکریج کیا جاتا ہے, لیکن پریفرنس دی جائے گی اگر 2 بندے ہیں, ایک کے پاس ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے 3 سال کا 4 سال کا, تو اس کو زیادہ پریفرنس دے دی جائے گی, اس کو سلیکٹ کیا جائے گا. اب ہے انٹرویو کے مارکس, یہ سب کو برابر دیے جائیں گے, یہ میں بتا رہا ہوں پہلے. ٹھیک ہے, 3 یا 4 ایک ہی فگر جو ہے سب کے لیے ہوگی, یہ میں بتا رہا ہوں پہلے آپ کو, تمام صوبوں تمام اضلاع میں. اس کے لیے ٹرمز اور کنڈیشنز ہوں گی, یہ میں سکپ کر رہا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ جب آپ میں سے خوش قسمتوں کو سلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد ہوں گے کہ ان چیزوں کو میں سکپ کر رہا ہوں. اٹینڈنس آپ کی ہوگی, اٹینڈنس آپ کی چیک کی جائے گی. اب یہ امپورٹنٹ بات, منتھلی اسٹائپنڈ آپ کا کتنا ہوگا؟ یہ 38,000 پرائمری ٹیچر کا ہر مہینے کا, ایلیمنٹری والے کا 40,000, ہائر سیکنڈری والے کا 45,000. ٹھیک ہے, تو یہ 9 منتھ کے لیے ہوگا. یہ آپ کا ٹینیور کتنے منتھ کا ہوگا؟ 9 منتھ. ٹھیک ہے, میکسیمم 9 منتھ کے لیے, 9 ماہ کے لیے آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا اس میں STI کے طور پر. اس کے بعد یہ کچھ جنرل ہیں چیزیں ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ لیٹر آف ایگریمنٹ, یہ ساری چیزیں آپ کو ابھی آئی تھنک سو کہ ضرورت ان کی نہیں ہے. تو اب اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹ PDF میں واٹس ایپ میں چاہیے تو یہ ہمارا آپ واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں,
03328055905 0332 80 55 905 آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر کے یہ ڈاکومنٹ ہم سے PDF میں لے سکتے ہیں. اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کے کوئی بھی ویڈیو جب ہم یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ فار ایگزامپل ایک ویڈیو میں اوپن کرنے لگا ہوں تو ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. تو اب جیسے دیکھیں یہ میں نے اپنی ہی ایک ویڈیو اوپن کی ہے، یہ میرے ہی چینل پہ ایک ویڈیو ہے. تو اس میں بالکل نیچے دیکھیں نا، یہ کانٹیکٹ اس لکھا ہوا ہے جیسے، تو اسی طرح یہاں پہ آپ کو ایک لنک ملے گا، اس لنک کو آپ نے کلک کرنا ہے. تو یہ جو PDF فائل ہے جس میں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہ ساری چیزیں موجود ہیں ڈرافٹ میں، یہ آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائیں. یہ ڈرافٹ اپروو ہو چکا ہے. اب کہیں کچھ تیار کرنے کی، کسی اکیڈمی کو جوائن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسٹوڈنٹس پوچھیں گے اس کا ٹیسٹ وغیرہ، کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا، جسٹ آپ کا انٹرویو ہوگا اور 9 مہینے کی یہ جاب ہوگی آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائیں. جو دیکھ رہے ہیں تو زیادہ تر جو فائدہ ہوگا جن مضامین والوں کو ہوگا ان کا میں بتا دیتا ہوں کہ انگلش، اردو، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، بایولوجی، اسلامک اسٹڈی اور شاید پاک اسٹڈی. تو کیونکہ یہ اسکول سبجیکٹ ہیں تو اسکول سبجیکٹس والوں کو زیادہ بینیفٹ ملے گا. ہاں ہو سکتا ہے کہ جن کی ایکولنس ڈگری ہو، جیسے کچھ سبجیکٹس ہیں جن کی فزکس کے ایکول ڈگری ہوتی ہے، یہ میتھ کے ایکول ہوتی ہے، تو ان کو میں بھی چانس دیا جائے. تو یہ جی پالیسی تھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے. میں واٹس ایپ نمبر اگین شو کر دیتا ہوں 03328055905. مزید گائیڈ لائن لینے کے لیے ہمارا یہ یوٹیوب چینل بھی فالو کریں. ہمارے واٹس ایپ چینل پہ بھی تمام تر اپڈیٹس اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ بھیجی جائیں گی. آپ یہ واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں. آپ کو چینل کا لنک بھیج دیا جائے گا واٹس ایپ کا، جس میں آپ ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہر اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی. السلام علیکم.